أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. محترم مکرم حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل احترام حضرات خواتین سامعین کرام، محترم مقدم نے اس جلسے کا اور اس اجتماع کا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے محترم بھائی اور بزرگ اللہ دتا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، انہوں نے یہ پسند کیا کہ اس خوشی کے موقع پر دینی نصیحت اور موعظت سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سننے کے ساتھ اللہ رب العزت کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ کہنے اور سننے سے اصل مقصود تو عمل ہوتا ہے۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ جوڑا بن کے زندگی گزارے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور انسان مرد اور عورت دونوں مل کر اپنی زندگی بناتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے انسان کا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا ہماری اماں حضرت حوا کو بنایا، اور پھر ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی سلسلہ قائم رکھا کہ مرد اور عورت دونوں مل کر
معاشرے کی بنیادی اکائی وجود میں لاتے ہیں، اور ان سے پھر آگے گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اور معاشرہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اسکیم ہے۔ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے شرف سے نوازا ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اور جوڑا بن کے جس وقت یہ اللہ کے نام پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک دوسرے کے شریک زندگی اور رفیق حیات بننے کا آغاز کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق رکھے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح خواتین کے اوپر حق ہیں، اسی طرح مردوں کے اوپر ان کے بھی حق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے مردوں کے ذمے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ان خواتین کے ذمے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر عائد کیے ہیں، اور ان حقوق کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا یہ دونوں کی ذمہ داری اور دونوں کا فریضہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ انسان کے ذہن میں واضح رہنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان ہونے میں دونوں کو برابر رکھا ہے۔ دونوں انسان ہیں، شرف انسانیت کے اندر دونوں شریک ہیں۔ جس طرح مرد کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق انسان بنایا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق انسان بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طرح مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب قرار دیے ہیں، اسی طرح مرد کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق واجب قرار دیے ہیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے کہ انسان کو عورت کے حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے جس طرح انسان اپنی ذات کے حقوق ادا کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح انسان اپنے لباس کی فکر کرتا ہے، اپنے کھانے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اس کو خاتون کے لباس اور کھانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ مرد کی تکمیل اس کی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اور بیوی کی تکمیل اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے شریک زندگی کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ جب جو خود کھاتا ہے وہ اسے کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، اور جہاں خود رہتا ہے وہاں اسے رکھے، اور اس کا اسی طرح خیال کرے جس طرح انسان اپنا خیال کرتا ہے۔ یہ تعلیم دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو معاہدہ ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس طرح تم مل کے رہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس خاتون کو تم پسند کرو اپنا شریک حیات بنانے کے لیے، اس کے ساتھ نکاح کا معاہدہ کر کے اور نکاح کا عہد کر کے پھر اس کے ساتھ تم مل سکتے ہو، اور دونوں مل کر زندگی کا سفر شروع کر سکتے ہو۔ اور نکاح جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پر معاہدہ قائم کیا جاتا ہے، اللہ کے کلمے پر اور اللہ کے نام پر دونوں میاں اور بیوی کے درمیان یہ معاہدہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور یہ معاہدہ وجود میں آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ اور یہ رشتہ جو دونوں میاں اور بیوی کے درمیان جوڑا جاتا ہے، یہ اللہ کے پاک نام پر جوڑا جاتا ہے اور اس کے حکم اور اس کے کلمے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، یہ بڑا مقدس اور بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اس کے تقدس اور اس